بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على قتال محمد صلى الله عليه وسلم مات شهيدا. وفي روایت اخرى قال مات مؤمنا. صدق الله المولانا العليم وصدق رسوله النبي الامين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے اور آپ سب سے پہلے مل کر اپنے غلامی کا ثبوت پیش کریں اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ السلام میں حضور سلام کا ہدیہ نشان کریں اور یہ بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شیخنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا سیدی یا رسول اللہ سلم علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ سلم علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. یقیناً آپ تمامی حضرات اور ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم سب سید الشہداء فی العلم سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کرم میں شریک سعادت ہے. لاکھ مبارکباد ہے آپ تمامی حضرات جو فیضان غازی سے مالا مال ہونے کے خاطر دربار غازی میں شریک سعادت ہے. آپ تمامی حضرات غازی کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں منبر پاک پر موقر وجل محتشم علماء اہل سنت کی جلوہ گری ہے. اساتذہ کرام جلوہ دار ہیں. سب کی دعائیں لیتے ہوئے خادم معین الدین اظہری اپنے باقی زمین کو آپ تمامی حضرات کے سامنے ادا کرنا چاہتا ہے. زیادہ کچھ نہ کہہ کر کے بس میں اتنا کہوں گا کہ آپ دربار سیدی سالار سیدنا مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ میں شریک سعادت ہیں. یہاں پر بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ شریک سعادت ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ ماحول نظامی محکمہ بدلا ہوا تھا. علماء سنت ملاحظہ کر رہے تھے. میں صرف اتنا جگار ہوں کہ آپ تمامی حضرات کم سے کم یہ محسوس کریں کہ آپ کس کی بارگاہ میں ہیں. آپ اپنے گھر میں نہیں بیٹھے ہیں, آپ اپنے شہر میں نہیں بیٹھے ہیں, بلکہ آپ اس عظیم شہنشاہ کی بارگاہ کرم میں شریک سعادت ہیں جو بڑے بڑے بادشاہوں کے سروں کو اپنے قدموں پہ جھکاتا ہے. آپ کے حرکات آپ کے معمولات ادب کی جائے کم سے کم سمجھے تو ذرا صحیح کہ کوئی اور نہیں مولا علی سرکار کا شہزادہ مقتدر معزز علماء اہل سنت کی جلوہ گری ہے. سیدنا امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رقم دراز میں اپنا معمول ہے پسینہ مردہ کے دو تین شعر پڑھتا ہی ہے. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم جاءت بدعوته الاشجار ساجدة تمشي اليه على ساق بلا قدم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہاتھوں اٹھا دعا کرنے یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمرتضیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمجتبیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم رضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم سعد سعيد زبير طلحة وابي عبيدة وابن عوف العاشر الكرم. يا رب اغفر للمسلمين بما يتلون في المسجد الاقصى وفي الحرم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. ہمارے حضرت
آپ کے حضرت مجدد دین و ملت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ وبا سے پہلے معرفت فخر زمین و زمن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری بریلوی علیہ رحمۃ رضوان بڑے ہی اچھے انداز میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رقم دراز ہے. عریضہ یہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ گزرے کس راہ سے وہ سید والا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر ان کے جلوے کی تجلی جو قمر نے دیکھی ان کے جلوے کی تجلی جو قمر نے دیکھی رہ گیا بھوسا وہ نقشے کبے پا ہو رہ گیا بھوسا وہ نقشے کبے پا ہو کر ملاقت ذرا دیکھیں چمن طیبہ ہے وہ باغ کی مرد سدرا یہاں دیکھیں اعلیٰ سرکار کے شعر فرماتے ہیں چمن طیبہ ہے وہ باغ کی مرد سدرا پرسوں چہتے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو پرسوں چہتے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو فخر کریں آپ پورے ہندوستان کے اطراف و جوانب اور خارج ہند سے آئے گے زندہ دل مسلمانوں فخر کرو کہ آپ سیدنا سالار مسعود غازی علیہ رحمۃ رضوان کے دیار مقدس سے وہ دیار جس پر سلاطین زمانہ آئے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اور وقت کے سکندر سے پوچھا جائے مرد قلندر سے پوچھا جائے وقت کا بادشاہ مرد کلام ہو کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ سرکار غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان اقدس سے روزانہ کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے. آپ کی سب سے بڑی کرامت آج کی بڑی کرامت کی طرف آپ اشارہ فرمائیں تو وقت کے مرد قلندر سیدی امیر امام رضی اللہ تعالیٰ نے فیروز شاہ سے فرمایا تھا کہ تو یہ پوچھتا ہے کہ دربار غازی کی کوئی کرامت آج میں مجھے دکھاؤ. کیا یہ کرامت کافی نہیں ہے کہ وہ جیسا فقیر اور تو جیسا بادشاہ خیال مسعود غازی میں مانگے ہوئے نعرے تکبیر نعرے رسالت عرص مقدس سبحان اللہ. وہ دیار مسعود غازی ہے سلاطین زمانہ آئے اور تمام آتے ہیں اور آنے کا انداز یہ ہوتا ہے خبردار آپ دیار مسعود غازی میں ہیں وقت کے شہنشاہ کا اعتبار کریں کیونکہ آپ روٹیاں لے کر آئے. اگر پر کرنا چاہتے ہو تو ادب کی جا ہے ادب کے ساتھ پیش آؤ اور جو ادب کے ساتھ پیش آتا ہے وہی چھوٹیاں بھر کر کے جاتا ہے. اور اگر بارگاہ سید سالار میں مراد آئے ہوئے ہیں تو یہ طے کر دیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. علماء اہل سنت اساتذہ کرام علامہ وقار درسگاہ عزیز اللہ علامہ الحاج محمد فاروق صاحب قبلہ قادری کی دعائیں اور یہ الحسن صاحب قبلہ قادری کی دعائیں اور دیگر علماء اہل سنت کی دعائیں لیتے ہوئے میں آپ تمام کی اعتراض سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ آپ کو یہ پتا کیسے چلے گا کہ دیار مسعود غازی میں آپ کا آنا قبول ہوا؟ آپ تقریباً ہر سال آتے ہیں. کبھی آپ نے جانچنے پرکھنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی آپ نے زاویہ پر کم سے کم اپنے آپ کو پرکھنا چاہا ہے؟ کبھی اپنے آپ کو اس ترازو پر تولنے کی کوشش کی ہے؟ بزرگوں کے بارگاہ میں جانے سے آپ کو ملتا کیا ہے؟ کبھی آئے اور کچھ تمنائیں کچھ مرادیں آپ نے مانگی؟ کسی مقدس ولی کی بارگاہ میں جائیں اور یہ وہ شخصیت ہے جو حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری سے ایک صدی سے بھی پہلے ہندوستان کی زمین پر تشریف لے کر کے آئے. جب آپ کسی مقدس ولی کی بارگاہ میں جائیں تو اپنے جو اعمال اچھا علامہ فاروق صاحب تشریف لے کر کے آئے بارگاہ مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ سے خیال کریں. جب آئے آپ کم سے کم اگر تمام اپنے خطاؤں اور گناہوں کے تدارک کے خاطر اگر نہ کچھ کر پائے تو کم سے کم ایک خطا کے خاطر ایک غلطی کے خاطر آپ سے جو غلطیاں ہوتی ہیں مثلاً
दरबारे गाजी में आए और आने के बाद आप जहां भी जगह पाए पढ़ने से जरूरी नहीं कि मज़ार पाक के बिल्कुल सामने जाए तभी आपकी दुआएं कबूल होगी और आप फातिहा पढ़ पाएंगे। नहीं, बहराइच शरीफ की सरजमीन पर जहां आपको जगह मिल पाए उस तारीख में आज वहीं पर खड़े होकर के फातिहा पढ़े, गाजी वहीं से हमारी दुआओं को सवाल धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाएं और मेरे को गाजी का दीवाना हो। होश के नाखून लो मुसलमानों, तो आप खड़े हो और खड़े होने के बाद अहद करें। ऐसे सालात मस्जिद गाजी रहमतुल्लाह अलैह आपके ज़हन अक़दस में हाजिर हुई। अब आज के बाद से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आपके इस मज़ार अक़दस पर आप क्या मानते हैं? मैंने आयत करीमा पढ़ी, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह के नाम में शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है और तुम्हें उनकी जिंदगी का शोर नहीं है, तुम नहीं जानते। तो उस सुल्तान के बारगाह करम में आप हाजिर होकर के अपनी मुद्दात को पेश करें और ये अहद कर ले अगली मर्तबा अब आज के बाद से झूठ नहीं बोलेंगे। अब आप अपने शहर में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, कभी झूठ बोलने की बारी आए तो समझ जाए आप किसी मुर्दे से आप अहद को पैमान करके नहीं आए, आप शहीद से अहद पैमान करके आए। अब अल्लाह के मुक़द्दस वली से, शहीद से आप अहद पैमान करके आए हैं, जिनकी जिंदगी, जिनकी हयात तय्यबा के बारे में कुरान साबित है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू, जब यहाँ से आप अहद करके निकलेंगे और जब आपको झूठ आपके ज़बान पर आए, जब दुनिया झूठ बोलवाना चाहे तो आप उठ करके कहे, अपने आस वाला हौसले को बढ़ा करके कहे, मैं किसी वैसे के बाद आए आपको पैमान मान के नहीं आया हूँ। अरे दरबारे गाजी में मैं आपको पैमान करके आया हूँ, जो मेरा गाजी है वहां से कहाँ देखता हुआ मैं सुनता हुआ नजर आ रहा। ऐसे जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हो, जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, इन सारे गुनाहों में मुलव्विस हो, वो दरबारे गाजी में आए और यहाँ से अहद करके जाए। अब अगले साल फिर पलट करके आए और आपकी मुआदतें छूट चुकी हो तो समझ जाए पिछले साल की हाजिरी मेरे गाजी ने हमारे कबूल कर दिया। पिछले साल हम कबूल हो गए, अब फिर नए एतबार से आप आए और आने के बाद सिर्फ अपने गुनाहों के दरवाजों की खातिर नहीं बल्कि यहाँ से जाए तो गाजी सरकार के पैगामात को लेकर के जाए। जो मेरे गाजी ने 19 साल जिंदगी में आपको पैगाम दिया था मालूम है? कुरान की तारीफ, कुरान पढ़े और पढ़ाए। अल्लामा इस्याक साहब कादरी उस्ताद दारुल उलूम सुन्नत पेश रसूल बराव शरीफ फिक्रंगेज से बात कर रहे थे, अपने फिक्र को तैयारे मस्जिद गाजी में पेश कर रहे थे। मौला तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसर उलमा अहले सुन्नत अपने अपने अफ़कार पेश करते रहते हैं, सबको सुने और समझे और यहाँ से पैगाम ले जाने की कोशिश करें। मेरे गाजी सरकार के उस पैगाम को कि कुरान पढ़ो, उसको समझो। हम कुरान की तिलावत करते हैं पर समझने की कोशिश नहीं करते। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर आज कुरान पाक की आयत और उसके अहकाम को लेकर के मजाक उड़ाया जा रहा है। कुरान पाक को नहीं समझते उलमा अहले सुन्नत, मुख्तसर उलमा अहले सुन्नत बैठे थे। ये कुरान पाक के मानी और मफाहिम को समझने वाले और ये समझाने वाले हैं जिनके तहरीर अनवर पर बैठकर हजारों तालिबान उलूम नवैया अपने उलूम के प्यास को बुझाते हुए नजर आते हैं। सुनने की कोशिश करो। मेरे गाजी पाक ने यही तो फरमाया था कि कुरान पढ़ो। किसी ने पूछा था हुजूर आपका बड़ा वजीफा क्या है? तो आपने फरमाया था सबसे बड़ा वजीफा कुरान पाक की तिलावत है। सुभान अल्लाह, कुरान पाक की तिलावत है। आज ये दुनिया हमें कुरान पढ़ना और पढ़ाना सिखाएगी। ये लोग कुरान पाक के मफाहिम हमें समझना और समझाना बताएंगे। जिनको कुरान पाक के हम सूरह फातिहा के पास जिन्हें जरा बराबर वाक़ियत नहीं वो हमें समझाएंगे। सोशल मीडिया पर बैठने वाले ये लोग हमें कुरान पाक बताएंगे। अरे उनके पास से 25 साल फारसी नौजवान 25 साल तक भारत की तहरीर में रहकर कुरान पाक की तालीम हासिल की और हासिल करने के बाद वो सहाय अरब के खाने काबा के उस तहरीर में जाकर के पहुंचा। वकाल इन्नी अतकल्लमुल अरबिय्या
میں عربی عربوں سے زیادہ بولنا چاہتا ہوں، لیکن یہ لفظ من العرب، میں عربی نہیں ہوں. تو لوگوں نے کہا تھا کچھ دیر کلام کر، گفتگو کر، کچھ بتا تو ذرا صحیح. 10 منٹ کی گفتگو کیا تھا تو فصحاء اور علماء نے نقد کر کے کہا تھا یہ تو عربیوں کی طرح گفتگو کر رہا ہے. اس میں سے ایک بڑے فصیح نے کہا ہم ایسے نہیں مانیں گے، ہمارے سب سے بڑے فصیح کا گھر سامنے ہے، اس کے دروازے پر جاؤ، 10 منٹ اس سے گفتگو کرو، اگر وہ تمہیں عربی کہتے تو ہم تمہیں عربی مان لیں گے، اگر وہ تمہیں عربی کہتے تو ہم عربی مان لیں گے. گیا، جانے کے بعد پہنچا، بس ایک آخری مفہوم بس پہنچنے کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جو قرآن پاک پر تبصرہ کرتے ہیں، سنو، قرآن پاک سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. بڑے بڑے فصحاء اور بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا قرآن پاک کے حوالے سے، وہی بولتے میرا ہی مہمان نظر علی عبدنا فاتو بسورۃ المثل. اگر تم سمجھتے ہو تو آؤ قرآن پاک کی طرح کوئی سورت لے کر کے آؤ، لیکن کسی کے اندر دعوت تمہارا ہی نہیں، کسی کے اندر ہمت و جسارت نہیں ہے کہ وہ لے علام آئے. تب وہ 25 سال کے بعد پہنچا تھا، اتنی محنت کی تھی اور پہنچا تھا. دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ ایک چھوٹی سی بچی اندر سے چل کر کے آئی، اسے پوچھا، پوچھنے کے بعد اسے جواب دیا رجل عربی جاء ليقرأ، ایک عربی آدمی کھڑا ہے تیرے پاس سے ملاقات کرنے کے لیے. این ابا، تیرا باپ ہے کہاں؟ فقال ابھی، فقالت ابھی فائل البیاضی سیقی المیوفا. مطلب اسی زاویے کا استعمال کیا تھا، یہ تفسر ہے کیا، تفسر ہے کیا نہیں. ابھی فائل البیاضی سیقی المیوفا، میرا باپ بھیج گیا ہے، جب وہ سورج غروب ہوگا تب واپس پڑھنے کا. سیقی المیو جب سورج غروب ہوگا تو وہ لوٹے گا. بس اتنا کہا تھا، اس کے سوا اور کچھ نہیں. پھر وہ کہہ رہا ہے تیرا باپ ہے نا. اس 8 سال کی بچی کے بعد وہ نہیں سمجھ پایا. آدمی نے پھر کہا تیرا باپ کہاں ہے؟ فقالت حبیبہ پائلن گیا کہ سیفیون کیوں کہا فقل، میں نے کہا تو میرا باپ پھر گیا ہے، جب سورج غروب ہوگا تو واپس پلٹے گا. تیسری مرتبہ جب اس بچی سے سوال کیا کہ تیرا باپ کہاں ہے، تو اس کی ماں نے اندر سے پوچھا بچی یہ دروازے پر کون کھڑا ہے جو میری بات نہیں سمجھ رہا ہے. فقالت تلک الصبیہ، اس چھوٹی سی بچی نے کہا رجل عربی لا یعقل، ایک آدمی کھڑا ہے جو میری بات نہیں سمجھ پا رہا. ایک 8 سال کی بچی 25 سال عربی پڑھنے کے بعد وہ نہیں سمجھ پایا. جب وہ پلٹا اس کے دروازے تک تو فصحاء اور علماء احاطے خانے کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کیا تجھے عربیت کی سمجھ نہیں گئی؟ تو اس نے جواب میں چہرہ لٹکاتے ہوئے کہا تھا اے جب 8 سالہ بچی کی بات ہو میں نہیں سمجھ پایا تو اس کے بعد کی فصاحت کو کیسے سمجھیں گے؟ کہیں وہ فصاحت والا تھے. جب ہمارے مسلمان بھائی بھائی نے فرمایا تھا فاتو بسورۃ المثل، تو یہی فصاحت والا جواب دے گئے تھے. کسی کے پاس قرآن پاک کی طرح جواب نہیں تھا. اللہ کے سرکار بائبل ارشاد فرماتے ہیں تیرے سامنے ہو گئے لگے جو بہار پہ بڑے گئے، کوئی جان محمد زمان نہیں، نہیں کوئی جسم میں جان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ.